آج مسلم ممالک بدامنی کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ آج دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو چھوڑ دے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا بن چکا ہے۔ لڑائی اور مار پیٹ کرنا ان کا پیشہ بن گیا ہے۔ جہاد کے نام پر بے گناہ انسانوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے۔ اسلام کی اتنی خوبصورت تعلیمات کے ہونے کے باوجود مسلم ممالک میں بدامنی کیوں ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا تو عام مسلمانوں نے اسلام کی صحیح تعلیمات کو صحیح سے نہیں سمجھا، یا پھر موجودہ دور میں علماء اسلام نے عوام الناس کو اسلام کی صحیح تعلیمات سمجھانے سے ناکام ہیں۔ ورنہ کروڑوں لوگ جو اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر دوسرے مذاہب کو چھوڑ کر اسلام کو اپنا سکتے ہیں، آج وہ اسلام کو نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اور میں بلند آواز سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم صحیح اسلامی تعلیمات پر عمل درآمد کریں گے تو یقیناً دنیا میں امن قائم ہوگی اور کوئی بھی اسلام پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ میں اسلام کی اس خوبصورت تعلیمات میں سے صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عائشہ ان اسامہ کلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی امرات فقال انما هلك من قبلكم انهم كانوا يقيمون الحد على الوزير ويتركون الشريف والذي نفسي بيده لو ان فاطمہ فعلت ذلك لقطعت يدها۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اسامہ نے ایک عورت کے بارے میں جس نے چوری کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی، تو رسول اللہ نے فرمایا یقیناً تم سے پہلے اسی اعمال نے بہتوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان میں سے جب بڑے گھرانے کے لوگ چوری کرتے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب غریب لوگ چوری کرتے تو ان کو سزا دے دی جاتی تھی۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو شریعت کے مطابق میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اب مزید فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان آباکم واحد الا لا فضل لعربی علی اعجم ولا لأعجم على عربی ولا لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر الا بالتقوی۔ یعنی اے لوگو، یقیناً تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، یعنی آدم۔ خبردار، تقوی کے معاملے کے علاوہ کسی عرب والے کو کسی غیر عرب پر کوئی فضیلت نہیں دی گئی، اور نہ ہی کسی غیر عرب کو عرب والے پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ کسی لال کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی کالے کو لال پر کوئی فوقیت حاصل ہے۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورت تعلیم۔ اگر ہم ان تعلیمات پر عمل درآمد کریں گے تو انشاءاللہ ضرور دنیا میں امن قائم ہوگا۔